آج ہم لین کی تعریف سمجھتے ہیں کہ لین کس کو کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو چھوٹی سی دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جو ہے اب یہ یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ اب یہی جزم اگر نون کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا نون ساکن۔ اب یہی جزم اگر میم کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا میم ساکن، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، یہ تو ساکن حرف کی تعریف ہوگی۔ باقی یہ بات ہے کہ جب یہ یا ساکن ہوتا ہے نا تو یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے اسے لین کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے جزم کی تعریف سمجھی ہے، پھر ہم نے ساکن کس کو کہتے ہیں، پھر اصل جو بات ہے وہ یا ساکن کی ہے کہ یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے جب زبر آئے، اور کسی حرف سے پہلے نہیں دیکھنا، یا ساکن سے پہلے جب زبر آئے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نرمی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جھٹکا نہیں لگانا، کھینچنا نہیں ہے کہ ہم نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ تا یا زبر تئی، تئی یہ جھٹکا ہو جائے گا، تئی یہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تا یا زبر تئی وشفتئی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ واؤ کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب یہ زبر والی حرکت واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ متحرک۔ زبر کا نام حرکت ہے، حرکت جس حرف کے اوپر آئی وہ متحرک ہوا، یعنی حرکت سے متحرک۔ واؤ زبر وا، لام کے نیچے زیر والی حرکت ہے تو لام متحرک ہو گیا۔ لام زیر لی، والی، سین کے اوپر زبر آ گئی ہے، آگے کیا آ گیا؟ الف۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے، الف سے پہلے کو دیکھنا ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہم نے اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سین کو لمبا کرنا ہے کس کی وجہ سے؟ الف اور زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سین الف زبر سا، والی سا، کیسے؟ والی سا۔ ہاں جی، آگے ہے نون، نون کے اوپر کیا آ گئی؟ دو زبر، دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہوں، ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ تنوین، ٹھیک ہے۔ اب یعنی دو زبر نظر آئی تو ہم کہیں گے کہ نون کے اوپر تنوین آ گئی، چاہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ نون کے اوپر دو زبر آئی ہیں لیکن اس کا نام کیا ہے؟ نون کے اوپر تنوین آ گئی۔ ہاں جی، جہاں تنوین ہوتی نا زبر والی تو وہاں الف ہوتا ہی ہے، یا الف ہوگا یا اس کی جگہ یا ہوگا، لیکن یہ الف اور یا لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو زبر ہے، دو زبر کو اب ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ آگے واؤ متحرک کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس واؤ کے ساتھ ملے گا۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ نون واؤ دو زبر ناؤ، ٹھیک ہے۔ والی سانو، والی سانو، ٹھیک ہے۔ اس نون کو اس واؤ کے ساتھ ملانا ہے، کیسے؟ نون واؤ دو زبر ناؤ، والی سانو، ٹھیک ہے۔ اگر تو لفظ اسکرین کے اوپر سارا پیج لے کے آتی ہوں پھر لفظ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے کیا ہوا ہے۔
ہاں جی، اب آ گیا واؤ، واؤ متحرک، واؤ کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی ہے، تو واؤ متحرک ہو گیا، زبر والی حرکت آ گئی، واؤ زبر وا، شین کے اوپر زبر والی حرکت ہے، فا کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، یعنی کہ آپس میں کسی سے نہیں ملیں گے، جہاں یہ ساکن حرف آئے گا نا وہاں ہم نے غور کرنا ہے کہ پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ شین زبر شا، واشا، فا زبر فا، واشا فا، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے تا پڑھنا ہے نا تب آگے دیکھنا ہے، کیونکہ اگلا حرف ساکن ہے، یعنی ساکن کیا ہے کہ یہ جو جزم ہے جس حرف کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ یا کے اوپر آئی ہے، تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے؟ تو یا ساکن کی خاصیت کیا ہے کہ یا ساکن جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے زبر اگر آ جائے، یا ساکن سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زبر۔ یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تا یا زبر تائی، تائی، واشا فاتائی، نون کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون زیرنی، واشا فاتینی، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے آیا ہے وقف، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے اگر وہ ساکن نہ ہو تو اس کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ساکن نہ ہو، اب یہ نون ساکن نہیں ہے بلکہ نون کے نیچے زیر والی حرکت آئی ہے تو نون متحرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے اس کو ساکن کیسے کرنا ہے؟ آگے وقف، واشافاتین، واشافاتین، چلیے یہ ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا ہے، اس کو ہم نے توڑ کیا ہے، اب ہم اس کا جوڑ کریں گے۔ توڑ میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یہ سکھ ہے کہ اس کو لمبا کتنا کرنا ہے، ملانا کیسے ہے، وقف کیسے کرنا ہے، گھڑنا کہاں کرنا ہے، تو اب ہم نے یعنی جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوگا قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا لہجہ بھی اچھا بنانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البلد، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن،